بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کچھ انٹرنل سٹوریز بھی ہیں ہمارے پاس قومی سیاست کے بارے میں بھی، لیکن سب سے پہلے جو خبر ہے وہ انتہائی افسوسناک۔ آج صبح ٹرین حادثہ ہوا اور دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ پہلے ایک گاڑی کو حادثہ ہوا اور اس کے بعد دوسری گاڑی حادثے والی جگہ پہ جا کے ٹکرائی بوگیوں سے، اور اب تک 20 جانوں کے ضائع ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے کیونکہ کافی بڑا حادثہ ہوا ہے، اور اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی سب نے اس پہ افسوس کا اظہار بھی کیا ہے، مذمت بھی کی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پہ احکامات بھی دے دیے ہیں تحقیقات کے، اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آج صبح ٹرین کو گھوٹکی کے مقام پر پیش آنے والے ہولناک حادثے اور اس کے نتیجے میں 30 مسافروں کی اموات، اس وقت تک یہ اموات 30 تھیں، اب زیادہ ہو گئی ہیں۔ بے حد رنجیدہ ہوں۔ وزیر ریلوے کو جائے حادثہ پر پہنچنے، زخمیوں کے لیے مکمل طبی امداد کا اہتمام یقینی بنانے اور جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو بھرپور معاونت فراہم کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ اس کے ساتھ ریلوے کے حفاظتی نظام میں نقائص کی نشاندہی کے لیے جامع تحقیقات کے احکامات بھی صادر کر رہا ہوں۔ ریسکیو آپریشن میں سب سے پہلے جو اطلاعات تھیں جی کہ فوری طور پہ تو قریب کے جو آس پاس کے آبادی کے لوگ تھے، اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے ریسکیو آپریشن کیا، اور پھر جیسے جیسے اطلاعات ملتی گئیں اس میں ضلعی انتظامیہ، پولیس، رینجرز، افواج پاکستان وہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ ریسکیو کرنے کی کوشش کی، زخمیوں کو ہسپتالوں میں پہنچایا۔ بہرحال ایک یہ افسوسناک حادثہ، اور پاکستان میں ریلوے کے حادثات کی تاریخ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد ہر دور میں ہی یہ حادثات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ بالعموم ایک ہی نوعیت کی ہوتی ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ہے، بہت آرگنائزڈ قسم کا کمیونیکیشن، جدید ترین ٹیکنالوجی آ چکی ہے، لیکن ابھی تک میرا خیال ہے کہ مینول پہ ہی چلایا جا رہا ہے سسٹم، اور یہ جو آج کا حادثہ ہوا اس کو بھی بچایا جا سکتا تھا اگر کوئی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے باہم گاڑیوں کے درمیان رابطہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو انفارم کرنے والا کوئی ہو۔ تو چوہدری صاحب کیا ہے، ابھی ذرا کچھ سن لیں جی، شارٹس جو متاثرہ خاندانوں کے اور اس وقت جو سچویشن تھی، ذرا سنائیے جی۔ کلیمپ ٹوٹا ہو گیا، ان کو خود کو پتا تھا گاڑی لیٹ ہی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہاں روڈی سے آگے آتے ہوئے ایک دم سے فیل ہوا کہ جھٹکا لگا، گاڑی کا کلپ ٹوٹا ہے، تو ہمارا ڈبہ جو ہے نا کلٹی ہوا ہے، کلٹی ہوتے ہی وہ دوسرے ٹریک پہ جا کے گرا ہے۔ جب دوسرے ٹریک پہ جا کے گرا ہے تو وہ بھی رگڑے کھا رہا تھا ہمارا ڈبہ۔ ود ان فیو سیکنڈس دوسری گاڑی کا ہارن کی آواز آئی ہے سر سید کی، تو ہم لوگوں نے پھر دوبارہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ بھائی اب ہم نہیں بچیں گے۔ یہ سچویشن تھی، تو اگر کوئی جدید رابطے کا ذریعہ ہوتا، کوئی کم از کم وائی فائی یا اس طرح کا کوئی بھی سسٹم ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹیکٹ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ایک اور سنیے جی شارٹ۔ ڈرائیور نے پھر بھی ان کو کہا کہ یہ بوگی اتار دو یا چینج کر دو، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مطمئن ہیں آپ لے جائیں۔ وہی 10 نمبر بوگی جو ہے اگلی بوگیوں سے الگ ہو گئی، یہ ساری بوگیاں کلٹی ہو گئی۔ یہ سر سید آ رہی تھی، وہ پھر آ کے جو ہے اس ٹرین کے اوپر چڑھی ہے، اور یہ ساری بوگیاں آپس میں کم از 7 سے 8 بوگیاں ایسی ہیں جن میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی جی کہ سنبھالنے والا ایک تو کوئی نہیں تھا، اور دوسرا ایک بوگی دوسرے ٹریک پہ گر گئی اور ان کو بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ جناب آپ جس ٹریک پہ آ رہے ہیں یہاں پہ حادثہ ہو چکا ہے۔ فواد چودھری صاحب۔ 3:43 پر صبح سکھر کنٹرول کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ 17 آپ ملت ایکسپریس 3:38 پر مذکورہ مقام پر جو ہے وہ ڈی ریل ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو سر سید ایکسپریس ہے وہ 3:38 پر متاثرہ بوگیوں سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 6 بوگیاں ملت ایکسپریس کی ڈی ریل ہوئیں اور 5 بوگیاں جو ہیں الٹیں۔ اسی طرح سے سر سید ایکسپریس کی 2 بوگیاں ڈی ریل ہوئیں اور 3 بوگیاں جو ہیں وہ الٹیں۔ یہ ڈیٹیل بتا رہے تھے چوہدری صاحب، کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ حادثہ ہے، اور حادثات کے بعد ہم نے دیکھا ہے نہ تو کسی کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے، نہ کوئی سزا دی جاتی ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے۔
وہ رپورٹ مانگ لی جاتی ہے، کمیشن بیٹھ جاتے ہیں، انکوائری ہوتی رہتی ہے، جن کے مر گئے، جن کے زخمی ہو گئے، جو نقصان ہو گئے، جو ریلوے کی ساکھ جو ہے تباہ ہو گئی، ملک کا ستیہ ناش ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کا بھی یہی ہوگا بھئی، یہ کوئی اب تو ہر ایک بندے کے بچے کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس وہ سگنل اپ اور ڈاؤن کرنے کے علاوہ 1 سیکنڈ کے اندر اطلاع جانی چاہیے کہ بھئی اس وقت یہاں یہ صورتحال ہے، اس وقت یہ ٹرین ہے۔ جیسے اب تو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جہاز پر سفر کرتے ہیں، یعنی آپ کا کوئی بندہ اس وقت اگر جہاز میں کسی میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ چیک کریں گے تو وہ کہیں گے جی اس وقت جہاز جو ہے وہ اسپین کے اوپر سے فلاں شہر کے اوپر سے فلائی کر رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یا آپ کا لفافہ جو ہے جس میں آپ نے کوئی چیزیں بھیجی ہیں، کوئی پیکٹ ہے، پارسل ہے، اس وقت تک وہ اس جگہ تک پہنچ گیا ہے۔ یعنی اگر وہ ساری ریگولیٹ ہو گئی ہے تو یہ تو زمینی ٹریفک ہے نا ریلوے کی۔ ہر 2-4-6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد کوئی نہ کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، ہم رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 2-4 گھنٹے یہ ہوتا ہے کام، 2-3 دن وہ چلا گیا، وہ آ گیا، اس نے دیکھا، اس نے دیکھا، اس کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری کہہ کے سارے اس سے بری ذمہ جو قبروں میں چلے گئے، جو جن کے پیچھے روتے پیٹتے رہ گئے، ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا جتنا بھی ماتم کیا جائے وہ کم ہے، اور جب تک آپ ذمہ داری نہیں کرتے، اخیر پتہ چلے گا کہ ڈرائیور سو گیا تھا، یا جس نے وہ دینا تھا سگنل وہ سویا ہوا تھا، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے صبح 1 بجے سے لے کے دن چڑھے تک کہ بہت سارے لوگ جو ہے غنودگی میں ہی یا گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، یا ریلوے ٹرین چلا رہے ہوتے ہیں، یا اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس پر کیا بندہ کہے، کس کو پکڑے، کس کے گریبان پر ہاتھ ڈالے، سوائے یہ کہ بھئی ابھی سیکھ جائے، آج کے بعد ہی کوئی سسٹم بنا دیں اور اس کو ٹرائل رن کریں کہ آیا اٹ از ورکنگ اور ناٹ۔ تو اگر آپ سے نہیں ہو رہا کام تو بند کر دو یار، اور کئی چیزیں بند ہو گئی ہیں، سٹیل مل بند کر دیا آپ نے، اور کتنی ادارے بند کر دی ہیں، دفع کرو، آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو اس میں جتنے بھی ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، بلکہ سرکاری اثاثے جتنے بھی تھے، قومی اثاثے کہنا چاہیے، ان سب کو برباد جو کیا ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر نے کیا ہے، جو سسٹم کے اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ ہماری جو ٹرین سروس ہے بہترین ہوا کرتی تھی، پی آئی اے کی سروس بہترین تھی، لیکن پی آئی اے کا ستیہ ناش ہو گیا، اور پرائیویٹ ایئر لائنز جو ہیں وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہیں، اور جو پرائیویٹ ایئر لائنز کے مالکان ہیں وہ یا تو اقتدار میں ہوتے ہیں یا اس سسٹم میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ پوسٹ آفس کا بھی یہی حال کیا، اب تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہے۔ پوسٹ آفس میں بھی یہی کہ پاکستان پوسٹ جو ہے وہ تو اس کا تو ڈکلائن ہو گیا۔ پرائیویٹ کوریئر کمپنیز جو ہیں، اگین پرائیویٹ کوریئر کمپنیز، جن کے اونرز یا اونرز کے جو اگلے کچھ رابطوں والے وہ پاورز میں موجود ہیں، ایوان بالا میں، ایوان زیری میں، یہاں موجود ہوتے ہیں، اور پاکستان پوسٹ کا ڈکلائن ہوا۔ پرائیویٹ کوریئر کمپنی کے اپنے جہاز ہیں، اپنی بسیں ہیں، اپنی ویگنیں ہیں، وہ ترقی کر رہا ہے۔ یہی کچھ سٹیل ملز کے ساتھ ہوا۔ پاکستان سٹیل مل جو قومی اثاثہ ہے وہ نقصان، جبکہ پرائیویٹ جو لوہا انڈسٹری ہے وہ دن دگنی رات چوگنی اور کئی کئی فیکٹریوں کے مالک بن گئے۔ یہ عمومی سب مزاج ہے، اور یہ سب کچھ دانستہ یہ ہو رہا ہے۔ یہی کچھ ریلوے کے ساتھ ہوا ہے۔ جی بالکل یہی ہو رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پہلے ہم 6 سے 8 جہاز جا رہے تھے صرف لاہور اسلام آباد میں۔ آپ کو حیرانی ہوگی، وہ ایئر مارشل ارشد اچھے بھلے انسان ہے، کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان تک تو یہ پہنچائے لاہور اسلام آباد سیکٹر میں اب جہاز ہی کوئی نہیں اڑایا جا رہا۔ کین یو امیجن؟ تو پرائیویٹ ہے نا جی، پرائیویٹ سروس چل رہی ہے، پرائیویٹ ایئر لائن، وہ بھی لاہور اسلام آباد نہیں آپریٹ کر رہے۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ نہیں، بس وہ اپنی مرضی، وہ بڑے جہاز ہیں، وہ لاہور کراچی، کراچی اسلام آباد، بس۔ اور ہم نے ایسا بھی اسلام آباد کوئٹہ، ہم نے ایسا بھی دیکھا چاہے صاحب، خاص طور پہ پی آئی اے میں، کہ بوئنگ 777 ڈبل ڈیکر وہ جہاز لوکل روٹ پہ چلاتے رہے ہیں جو امریکہ کے لیے گئے تھے۔
جو لانگ روٹس کے لیے لیے گئے تھے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ کبھی بھی حادثے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک ہم نے پہنچتے نہیں دیکھا. کیفر کردار تک کو کیا، گرفتار ہوتے ہی نہیں دیکھا. یہ بھی اس حادثے کا بھی کم و بیش یہی نتیجہ نکلے گا. کوئی میرا خیال ہے کہ اس میں سے یہ نہیں ہوگا کہ فلاں صاحب ہیں اور فلاں صاحب پکڑے گا یا نہیں پتہ ہی پکڑے نہیں لگنا، ذمہ داری فکس نہیں ہونی، گرفتار کیوں کرنا ہے. آگے لالا اسد پٹھان ہیں جی ہمارے ساتھ، بیورو چیف سکھ. ان سے معلوم کرتے ہیں کہ جناب سچویشن کیا ہے اس وقت. السلام علیکم لالا. جی وعلیکم السلام صابر. کیا حال ہے بھائی؟ سب خیریت صابر. تو اس وقت کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں جی، ملت اور سر سید ایکسپریس میں جو تصادم ہوا تھا اس کی صورت میں 50 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 100 سے زائد زخمی ہیں، 1388 مسافر دونوں ٹرینوں میں سوار تھے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے 3 ماہ پہلے منڈو دیرو کے قریب روڑی کے قریب چھوٹا اسٹیشن آتا ہے منڈو دیرو، اور اس میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا کراچی ایکسپریس کو، جس کی انکوائری کے لیے فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر فروخ تیمور خان آئے تھے، اور انہوں نے تقریباً 40 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کر کے وفاقی وزارت کو بھی بھجوائی اور ہیڈ کوارٹر کو بھی بھجوائی، جس میں انہوں نے کہا کہ ڈی ایس سکھر جو ہیں وہ مینٹلی ال ہیں، ان کا فوری طور پر علاج کرانا چاہیے کسی سرکاری یا غیر سرکاری اسپتال سے، اور ان کا دماغ بالکل کام نہیں کرتا اور ان کی موجودگی میں مزید حادثات متوقع ہیں. اور ابھی 4 روز پہلے یعنی 4/6/2021 کو چیف انجینئر ریلوے پاکستان نے ایک مراسلہ لکھا ہے ڈی ایس سکھر کو. اس میں انہوں نے کہا کہ جو مینٹیننس کے حوالے سے آپ نے چیزیں مانگی تھی، فیڈرل حکومت نے اس سے زیادہ، تمام ڈویژن سے زیادہ بجٹ آپ کو ایلوکیٹ کیا ہے، تمام ڈویژن سے زیادہ مین پاور آپ کو ایلوکیٹ کیا ہے، اور اسکیننگ مشینیں اور کیمیکل مشینیں وہ تمام آپ کو بھیج دی گئی ہیں، ان کو چلانے والے آپریٹرز آپ کو بھیج دیے گئے ہیں، اور 2 لاکھ ٹن پتھر بھی آپ کو مہیا کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سیمنٹ کے اور لکڑی کے جو سلیپرز ہیں وہ بھی آپ کو مہیا کر دی گئی ہیں، اور نئی جو چائنا سے پٹڑیاں منگائی تھی وہ بھی آپ کو مہیا کر دی گئی ہیں. آپ تیزی سے کام کریں، اس ٹریک کو بحال کریں، یہ مین ٹریک ہے، کوئی بڑا حادثہ ممکن نہ ہو جائے. اور بدقسمتی سے ٹھیک 3 دن کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ جس میں 2 ٹرینیں جو ہیں وہ ٹکرائی ہیں، جس کی وجہ سے اب تک 50 مسافر جاں بحق ہوئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہیں. اب تو دونوں رپورٹس جو ہیں وہ ریلوے کے اعلیٰ افسران کے مطابق ہیں، ان کی طرف سے جاری کردہ ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگرچہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاگل آدمی کو وہاں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جب ہم نے معلومات لی تو ہمیں پتا چلا کہ جو وزیر موصوف ہیں وہ ان کے بہت ہی قریبی ہیں، اور انہوں نے ان کو یہاں پر تعینات کیا ہے، اور اس رپورٹ کو جو ان کو بھیجی گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر صابر صاحب، یہ اعظم ہوتی کا میسج نظر انداز لیں، کیا نا سواتی کا موقف لیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ بالکل کرتے ہیں کوشش اعظم سواتی سے. تو لالا یہ بتائیے گا کہ ریسکیو آپریشن مکمل ہو چکا؟ دیکھیں جی، ریسکیو آپریشن میں جو ریلوے کی جانب سے یہاں پر ریلیف ٹرین آنی تھی اس میں تقریباً 7 گھنٹے وہ دیر سے آئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ اس کی وجہ بھی ہے. اور اس سے بروقت جو ہے وہ پاکستان آرمی اور رینجرز اور پولیس اور مقامی سطح پہ جو عام لوگ تھے دیہاتی، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر بڑی تیزی سے ریسکیو کا کام کیا ہے. شکریہ لالا. اس وقت ہمیں بریک پہ جانا ہے، ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ایک اور بات، وزیراعظم عمران خان نے جی ایک انکشاف کیا. یہ کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے یہ بات کی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ انکشاف، لیکن یہ خبریں تو پہلے سے آ رہی تھیں کہ یہ فوج سے مدد مانگ رہے ہیں اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جناب کیوں رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، ان کو فارغ کریں، حکومت کا تختہ الٹیں اور نئے انتخابات کی تیاری کریں، یا جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں کریں. لیکن افواج پاکستان، بلکہ کہنا چاہیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس سے انکار کیا، اور ان سے جب بھی جس بھی فورم پہ ملاقات کی اپوزیشن نے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ ہیں، ایسے کسی کھیل کا وہ حصہ نہیں بنیں گے، وہ جمہوریت کو اور جمہوری پروسیس کو سپورٹ کریں گے مکمل طور پہ. وزیراعظم عمران خان نے یہ بات ڈسکلوز کی اپنی زبان میں، ذرا سنائیے جی.
جو بھی ملک خوشحال ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے, وہاں طاقتور قانون کے نیچے ہے, وہاں کوئی چینی مافیا نہیں پھر رہا, کوئی قبضے مافیا نہیں ہے, وہاں کوئی پولیٹیکل مافیاز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جی ہمیں NRO دیں, نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے. فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آگے گورنمنٹ گرا دے, اپنے آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں. فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گرا دو, کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. چودھری صاحب, آپ خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں, اور خاص طور پہ شریف فیملی سے. انہوں نے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی حکومت گروائی جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے ذریعے, اور پھر خود ہی اسی گورنمنٹ میں نگراں وزیر اعلیٰ بھی بنے. واحد وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نگراں, جو کہ مستقل بھی تھے, اور اس کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ بھی وہی تھے. پھر اس سے پیچھے چلے جائیں, پریزیڈنٹ اسحاق خان, ان کے پاس گئے اور اسمبلی توڑوائی, بے نظیر حکومت کی, محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کروائی. پھر صدر فاروق لغاری مرحوم, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا, ان کے پاس گئے, محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کروائی. اس دفعہ ان کو ایسی کوئی نہیں مل رہی, ٹکرا مار رہے ہیں مختلف جگہ تھے. جی یہ ذرا بتائیں کیا فرماتے ہیں آپ؟ بھائی ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حد تک یہ جا سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ 10 دن ہو گیا, مریم صاحبہ کہاں ہے, شہباز شریف صاحب کہاں ہے, کیا مسئلہ ہوا ہے ان کا؟ ان کے آپس میں بات چیت نہیں کر رہے. ان کے آپس میں معاملات کافی ہو چکے ہیں, کشیدہ ہو چکے ہیں, چلیں یہ ورڈ یوز کر لیتے ہیں, اور کچھ گڑبڑ چل رہی ہے ود ان فیملی پولیٹیکل ایشوز پہ. آپ کے پاس کچھ زیادہ ہے تو بتا دیں. نہیں 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کے درمیان ناقابل عبور دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں. دونوں کوئی رائٹ کو جا رہا ہے, کوئی لیفٹ کو جا رہا ہے, اور اب رشتوں کا اور احترام کا جو لیول ہوتا ہے فیملیز کے اندر, اس کے بارے میں بھی سیریس کنسرن سامنے آئے ہیں, اور تو میں تک بات گئی ہے. ہم معاملات کی کھوج لگا رہے ہیں. جب جو ہی ساری پکچر سامنے آ جائے گی ہم ناظرین سے شیئر کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں یہ طے ہے کہ شہباز شریف اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایک موقف ہے, اور مریم اور نواز شریف اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا دوسرا موقف ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ اس وقت زیادہ تر رجحان جو ہے, زیادہ تر اسمبلی ممبران کا اور عہدیداران کا وہ مریم اور نواز شریف کی طرف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سال 2 میں الیکشن ہونے والے ہیں. شہباز شریف کے پاس اب وقت تھوڑا ہے, یا تو وہ کوئی گدڑ سنگھی ہو ان کے پاس کہ وہ حکومتوں کو گرا کے عمران خان کی جگہ وہ خود آ جائیں اور پنجاب میں ان کا کوئی نمائندہ آ جائے یا ان کا بیٹا آ جائے, تو اب وہ کوئی اس صورت تو اس کے حالات نظر نہیں آتے. لیکن یہ طے بات ہے کہ شہباز شریف اور مریم کے درمیان دو آمنے سامنے لڑائی جھگڑے کی خبریں جو ہیں وہ تواتر سے آ رہی ہیں, اور اس کے بارے میں ہو سکتا ہے اس ہفتے میں ہم کسی وقت تمام تفصیل جملہ وار, یعنی اور کس نے کیا کپڑے پہنے تھے, کون کون بندہ وہاں بیٹھا تھا, کس وقت 9 بجے کون پہنچا, اس کے بعد کون آیا, اور فلاں بٹ صاحبہ کب آئیں, فلاں کب گیا, کس نے کیا کہا اور کس کا موڈ اس کے بعد آسمان کو چھو رہا تھا, اور لندن کیا رپورٹیں دی گئیں, اور یہاں آ کے کیا مشورے ہوئے. اور حمزہ شہباز نے کل پرسوں ایم این ایز اور ایم پی اے سے ملاقات کی ہے, جو سارے کے سارے نون لیگ میں نواز شریف یا مریم کے ساتھی سمجھے جاتے ہیں, ان میں ایک بھی شہباز شریف کیمپ کا نہیں تھا. تو وہاں کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے, لیکن چونکہ انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا, نہ ان کو کوئی پکڑائی دی جا رہی ہے. کوئی شخص اس وقت ریاستی اداروں میں ان کو معاف کرنا, میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا, ان کو is not willing to listen to them. بالکل اس لیے ان کے لیے بڑا پرابلم ہو گیا. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو بات جیسا وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں کہ یہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گرا دو, یہ بات تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے علم میں بھی ہے, اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس لیول پہ
نہیں گئی کہ دھرنا آئے گا, دھرنا آ کے پھر اس کو پرتشدد کیا جائے گا, اس کے بعد استعفے پھینکے جائیں گے اور یہ سسٹم کو مفلوج کر دیا جائے گا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید اس سے پہلے اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا اور اسی لیے وہ الگ ہو گئی. اور اب مولانا اور مریم جو ہیں وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن اب ان میں بھی آگے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز باہر آ چکے ہیں, تو وہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں بلاول بھٹو کا ایک شاٹ ہے, وہ بھی سن لیں. وہ نون لیگ پہ ایک اور الزام لگا رہے ہیں. حکومت کے اصل سہولت کار وہ ہے جو استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ نتھی کر کے لانگ مارچ سے پیچھے ہٹے. اگر آپ نے حملہ کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف, بزدار صاحب کے خلاف, تو وہ نمبرز ہے. تو اس صورتحال میں استعفیٰ دینا اور عدم اعتماد نہ لانا حکومت کا سہولت کار بننے کی متبادل ہے. مگر وہ جو اپنے آپ کو پنجاب کے حقوق کو, پنجاب کے عوام کے حقوق کا دفاع کرنے والے خود اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں ہے, تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے. میرا خیال ہے کہ بلاول کو ایک اور اینگل سے بھی جو ہے صاحب سوچنا چاہیے کہ ان کا مقصد استعفے دے کے ان ہاؤس چینج لانا نہیں ہے. یہ تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہو گیا نا, جمہوری عمل ہے, آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے ان کی تو ایک ہی اس وقت پرائورٹی ہے, ایک ہی کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے موجودہ سسٹم کو مفلوج کیا جائے اور پنڈی کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو کہ وہ آ کے ٹیک اوور کریں. اور جیسے ہی ٹیک اوور ہوگا اس کے بعد پھر اگلا اسکرپٹ کا پارٹ 2 انہوں نے شروع کرنا تھا, جو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری لیڈرشپ کے وزڈم کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا, اور انہوں نے ریڈ لائن کراس کرنے کی کبھی بھی سوچا تک نہیں. اور یہی کچھ اس کے بعد پھر یہ سارا ٹمپریچر تھوڑا سا بڑا ہے نا. اب لیکن اب ٹیمپریچر کیا ہے اس وقت, لیکن دو چیزوں کی مجھے آپ سے وضاحت تو نہیں میں کہہ سکتا, آپ کے پاس ڈیٹیل زیادہ ہیں, کہ اس وقت جو لوگ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ڈیلی بیسس پر مل رہے ہیں, جن کا آنا جانا ایوان وزیر اعظم میں ہے اور وزیر اعظم کے ساتھ انٹریکشن میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو 3 سال میں پہلی دفعہ اس طرح ٹھنڈا ٹھار, فل آف کانفیڈنس, پر اعتماد اور آرام دہ, اور ان کے چہرے پہ رونق, اور جنہوں پنجابی جو کہتے ہیں لالیاں اور سفیدیاں, اور وہ بات بات پر کہہ کے اور مذاق اور بہت سارے واقعات کی یعنی ان کی تفصیلات سنا رہے ہیں. اور لگتا ہے کہ وہ ہمالیہ کے اونچے پہاڑ کے اوپر جو برف کا سب سے بڑا یعنی وہ ایک تودا کہہ لیں یا پہاڑ ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم سارے یہاں 50 سینٹی گریڈ والے موسم میں ہیں, کہ یعنی وہاں ایبسلوٹلی نو چیلنج, تھریٹ, پریشانی, یعنی اس ٹرم کے لیے یا اگلے الیکشن کے لیے وہاں حرام ہے کوئی چیز نظر آئی. آپ نے اس کو کس طرح دیکھا؟ میں اس ایگزیجریٹڈ کانفیڈنس اور کمفرٹ کو معاف کرنا, اس کا میں بھی وٹنس ہوں, لیکن میں اس کی گہرائی میں جھانکنے سے قاصر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس کچھ اس سلسلے میں بات کرنا پسند چوہے صاحب, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, ایک آدمی ہے وہ قریب سے مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور ایک ہے دور سے کر رہا ہوتا ہے. تو جو اس طرح کے معاملات میں جو وزیر اعظم کے بہت قریب ترین ہوگا یا قریب ترین کرسی پہ بیٹھا ہوگا, جب وہ مشاہدہ کرے گا تو وہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے اس کو چیزیں نظر آ رہی ہوں کہ جناب سب اچھا ہے. اور جو ذرا تھوڑا سا فاصلے پہ ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, وہ دور بیٹھ کے یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہوگا, تو اس میں ڈیفرنٹ اینگل بھی نظر آئے گا. یہ اگر یہ کانفیڈنس ہی نہ دیا جائے اور اس طرح کا اعتماد شو نہ کیا جائے, تو پھر تو اس کو پولیٹیشین نہیں کہتے, پھر تو غبارے سے ہوا ہر کوئی آ کے نکال دے. آئی تھنک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گراؤنڈ ریئلٹیز سے واقف نہیں ہیں, وہ
تھوڑے سے دور ہیں زمینی حقائق سے، اور ابھی جون جو ہے وہ کافی بھاری ہے، اس میں اور لمبا ہے مہینہ. ہاں جی، لمبا بھی ہے اور بھاری بھی ہے کافی، اور اس میں ایک دفعہ پھر میچ پڑے گا، اور میچ پڑے گا بلکہ یہ جون کا جو دوسرا اور تیسرا ہفتہ ہے، ہاکی کی زبان میں اگر آپ کہیں تو یہ گورنمنٹ کی جو ڈی ہے اس کے اندر یہ میچ کھیلا جائے گا، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے جو ڈیفینڈر ہیں وہ کیسے گول کو بچاتے ہیں، تو کیا سچویشن ہوتی ہے. ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک پہ آتے ہیں تو کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور بات بھی، پاکستان پیپلز پارٹی، میرا خیال ہے کہ اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ جو بلاول بھٹو نکال رہے ہیں وہ نکال سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دوغلا نظام ہے، ایک طرف ریلیف اور دوسری طرف پنگ پونگ بنایا ہوا ہے. سنائیے گا جی ذرا. یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیونڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے. اس نیا پاکستان جہاں NRO نہیں دیا جاتا ہے. لیکن یہ کس قسم کا دوگلا نظام ہے؟ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ مذاق ہے، پاکستان کے ساتھ مذاق ہے، آئین کے ساتھ مذاق ہے، قانون کے ساتھ مذاق ہے. قائد حزب اختلاف پنجاب سے ہو تو بیل ملے، قائد حزب اختلاف سکھر کا ہو تو وہ پنگ پونگ کی طرح کبھی نیب کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، پھر واپس ہائی کورٹ. چودھری صاحب، ان کے گلے شکوے کو آپ کیسے NRO کس نے دیا ہے؟ کیا کہہ رہی ہے بلاول صاحب؟ کیا فرما رہے ہیں بلاول صاحب؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہنکا جائے، دو قانون نہیں ہونے چاہیے، امتیاز نہیں برتنا چاہیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس سے تو 1500 قانون لاگو نے. تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے بتائیں نا. او بھائی، عام آدمی کے لیے ایک قانون ہے، جرائم پیشہ کے لیے دوسرا قانون ہے، لٹیرے ڈاکو چوروں کے لیے تیسرا قانون ہے، امیر لوگوں کے لیے ایک ہے، حکمرانوں کے لیے ایک ہے، عام رعایا جو ہے وہ مرتی ہے، ان کے تو ذبح کرتے جاؤ. ہمارا اور رونا کیا ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ نیب کے کیسز جو بدعنوانی پر مبنی ہوتے ہیں اور جس میں قومی خزانے کو نقصان یا لوٹ مار ہوتی ہے، 90-95% کیس ٹھیک ہوتے ہیں. یہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، میں نے پہلے بھی شاید کہا ہے، یہ سراسر جرائم پیشہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے پر مبنی ہے، اور یہ انگریزوں کے وقت سے آ رہا ہے. انصاف نام کی چیز، عدل نام کا ہونا آؤٹ آف کویسچن. کوئی اگر بچ گیا ہے یا اس کو کوئی ریلیف مل گیا ہے، کوئی اس کی قسمت ہے، یا ورنہ جو مرضی جس کو خرید لے، there is no end to it. اچھا چودھری صاحب، ایک بات بتائیں کہ ایک طرف تو بلاول بھٹو نواز شریف صاحب کے بارے میں اتنی سخت گفتگو کر رہے ہیں کہ جاتی عمرہ اور رائیونڈ کا وزیر اعظم، ان کو آپ نے سزا ہونے کے باوجود، سزا یافتہ ہونے کے باوجود باہر بھیج دیا، لیکن شہباز شریف صاحب کے لیے وہ بہت ہی نرم رویہ اور ان کو ایک پیشکش کر رہے ہیں. ذرا سنائیے گا جی کیا کی ہے. اس بجٹ کی حد تک میں کھلم دعویٰ دے رہا ہوں میڈیا کے سامنے، شہباز شریف صاحب کو انکنڈیشنلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز آپ کے حوالے. بجٹ کے دن وہ آ کے ووٹ تو دیں. اب آپ قائد حزب اختلاف ہو، آپ اپنا کام کریں، حکومت کی بجٹ کو روکیں. چودھری صاحب، انہوں نے کھلی پیشکش کی ہے شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو بھی نہیں، مریم نواز صاحبہ کو بھی نہیں. انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اوپن آفر دی ہے، بلینک چیک دے دیا ہے کہ میرے تمام ایمنیز آپ کے پاس، بجٹ کو روکیں، حکومت گرائیں اور خود وزیر اعظم بنیں. یہ اتنی بڑی پیشکش کی ہے. تو یہ آپ کے دوست شہباز شریف صاحب ہیں، کیا وہ یہ پیشکش قبول کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ تو پھر یہ تو اس نئی کیا چیز ہے؟ ہی از آلریڈی پریزیڈنٹ مسلم لیگ این، جس کے پاس 80 سے اوپر زیادہ ممبر ہے قومی اسمبلی میں. وہ آلریڈی اپوزیشن لیڈر ہے جس کے ساری اپوزیشن جو ہے ان پر متفق ہے، لیکن ان کے پاس نمبرز نہیں ہے
اور کوئی ان کو راستہ دینے کو تیار نہیں ہے ریاستی اداروں میں سے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ان کی پالیسی بڑی واضح ایکسپلیسٹ ہے کہ حکومت یہ وقت پورا کرے اور اگر اپنی کارکردگی بنا پر الیکٹ ہوتی ہے دوبارہ تو وہ آ جائے. ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے, عمران خان گورنمنٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہماری پروگرام کا وقت جو صاحب ہوا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.